نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الإلهي آمين. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ہم آیا نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں جی، اور دوبارہ رجل مومن کی بات ہوتی ہے، مگر ایک قرآن کی آیت جو سورت ہود میں آتی ہے نا، اس میں یہ جو اس نے اپنے آپ کو کہا اہدیکم الا سبیل الرشاد، تو آیت نمبر 97 سورت ہود کی جو ہے نا، اس میں آتا ہے فَاتَّبِعُوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کوئی اچھا گائیڈ نہیں تھا، صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا. they followed the command of فرعون and the command of فرعون was no right guide، یعنی صحیح راستہ وہ نہیں دکھا رہا تھا. اس کا مطلب ہے فرعون ایک طرح سے جھوٹ بول رہا تھا اپنے لوگوں سے، کیونکہ وہ ایکچولی تو صحیح راستے کی طرف دکھا نہیں رہا تھا. تو یہ والی جو حدیث ہے نا، فتح الباری میں آتی ہے، بخاری کی حدیث، یہ بڑی اہم ہے. There is no leader who dies having cheated his people, but he will never smell the fragrance of paradise. ایسا کوئی بھی امام یا کوئی بھی لیڈر جو اس حال میں مر جاتا ہے کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کیا، تو وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اینڈ اٹس فریگرنس کین بی ڈیٹیکٹڈ فرام اے ڈسٹینس آف اے 500 ایئر جرنی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. تو ہم دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فرعون کس طرح سے جھوٹ بول رہا تھا. وقال الذی آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یعنی رجل مومن، then the person who was a true believer said یا قومی، اے میری قوم. اب وہ پھر اپنی قوم کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور ان سے ہی ڈائریکٹلی بات کریں، انہیں ہی بتانے کی کوشش کریں. انی اخاف علیکم، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں. آپ نے کبھی کسی کو کہا ہے میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں؟ یہ بہت شفقت اور سنسیریٹی ہوتی ہے جب آپ کسی عمل کی منفی انجام سے ان کے لیے ڈر رہے ہوں. یو scared for someone. Being scared is not a good feeling. And if you're scared for someone means you care for their well-being, their protection. یہ اتنی حکمت سے بات سمجھا رہے ہیں کہ میں سنسیئر ہوں. وہ جو ہے نا، اس کا آپ انداز دیکھیں، فرعون کا سٹائل الگ ہے. وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے،
میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو میں تو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے جا رہا ہوں. ان کے میں فیلنگ زیادہ, دیر از مور ہارٹ ان واٹ رجل مومن از سیئنگ. اور وہ ایمان والا بولو اے میری قوم, مجھے تم پر یا تمہارے لیے خوف ہے. اور کس طرح کا خوف ہے انہوں نے اسپیسیفائی بھی کیا, مثل یوم الاحزاب, I fear for you for the day of disaster, like of what befell prior groups. پچھلے گروہوں کے دن جیسا خوف ہے. مثل یوم الاحزاب یعنی جو پیچھے گروہ گزرے ہیں نا, یا قومیں گزری ہیں اور ان پہ جو برے دن آئے یا عذاب آئے, یہاں مطلب یہ ہے میں اس سے تمہارے لیے ڈرتا ہوں. یہاں بڑی اہم بات ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کا انداز بھی یہ ہے اور دعویٰ کا بھی ہے. دعویٰ کا اللہ ہمارا مزاج بنا دے. ریئلی رجل مومن کی سٹوری پرٹیکولرلی, بٹ آلسو دا ہول سورہ, اس میں دعویٰ کے اعتبار سے, دعویٰ اسٹریٹجی کے اعتبار سے بہت پیارے پوائنٹس دیے گئے ہیں. اب یہاں ہمیں دعویٰ کی ایک ٹیکنیک سکھائی جا رہی ہے جو کہ آل تھرو آؤٹ دا قرآن. آپ جب کسی کو کوئی بات بتانے کی کوشش کرو تو آپ ایگزامپل سے سمجھاؤ. یوز سم تھنگ دیٹ از ہیپنڈ ان دا پاسٹ ایز پوائنٹس آف ریفرنس. مثالیں دے کے بات سمجھانا. قرآن کی میں جو امثال القرآن ہے, قرآن میں مثالیں دے دے کے کس طرح سے سمجھایا گیا. سو یوزنگ دا پاسٹ ایز اے پوائنٹ آف ریفرنس. کوئی بہت ایسا واقعہ ہے جو ہسٹوریکلی پتہ ہے, ہسٹری کو بتانا. اینڈ کیونکہ یہ لوگ جس علاقے میں تھے, اور آپ آگے دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی آ جاتا ہے. سو اسٹوریز اینڈ پوائنٹس دیٹ آر نون ٹو دا پیپل, ان کی مثالیں دے کر بتایا جائے کہ دیکھو میں تمہارے لیے اس چیز سے ڈر رہا ہوں. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ such as the people of Nuh, Ad and Thamud and those who came after them. یعنی ان کی ساری مثالیں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو لفظ یہاں پر آیا ہے دأبی, عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جو کانسٹنٹ سٹیٹ ہوتی ہے نا, ایک مستقل جو کیفیت ہوتی ہے, کوئی عادت بن جاتی ہے. جب آپ کسی چیز میں مستقل ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کی عادت بنتی ہے نا. ہم ابھی یہ بات پیچھے کر رہے تھے کہ آپ ایک چیز کرتے رہتے ہیں پھر آپ کا اس کا مزاج بن جاتا ہے. اسپرچل سائنسز پڑھانے والے اسکالرز ہیں یا گزرے ہیں یا اولیاء, امام غزالی کے بارے میں آتا ہے, وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, کانسیپٹ استعمال کرتے ہیں, which is beautiful. It is ذوق. You know, there are certain things in life that are acquired tastes. دین میں شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی راہ کی طرف لاتے ہیں, کوئی آپ کو کچھ بتاتا ہے, قرآن آپ کو کچھ بتاتا ہے, زندگی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے, اس طرف چل پڑے. مگر اس میں ٹو کلائمب دا رنگز بہت ضروری ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو اسپرچل ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں نا, جیسے فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہیں, جو لوگ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی اسٹرینتھ ڈیولپ کرتے ہیں. اسپرچلی بھی ایسے ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل ہو سکتا ہے انیشیل اسٹیج میں لمبی نماز پڑھنا یا لمبے سجود کرنا یا لمبے رکوع کرنا مشکل ہو. اوور ٹائم وہ ایک مزاج بن جاتا ہے. یہ آپ دابا کو سمجھیے, بہت خوبصورت لفظ ہے. وین یو کانسٹنٹلی کیپ ڈوئنگ سم تھنگ یو ڈیولپ فلیور فار اٹ, اور ایک مزاج بن جاتا ہے. اس کا نا روٹ بھی یہی ہے, دابا کا, دال حمزہ با. اچھا پیچھے اخافو تو اس کا روٹ خوف ہے, پھر حزب روٹ ذوق ڈیولپ کرنا ہے. مثلا ذکر اللہ کا ہم اتنا بات کرتے ہیں. اچھا کئی لوگ الحمدللہ بہت رمضان آ رہا ہے تلاوت بہت کرتے ہیں, بٹ پورا سال وہ کر نہیں پاتے تلاوت. حالانکہ یہ بڑا کلیئر ہے, چاہے ایک پیج کرو بس روزانہ کرو, وہ اپنی ہیبٹ کا حصہ بناؤ, اور پھر 1 سے 2 پہ جاؤ, 2 سے 3 پہ جاؤ. ذوق ڈیولپ کرنے والی بات ہے کہ ہم کوئی سی 2-3 سنتیں اپنائیں گے اس رمضان میں. ہم اپنے لیے پلاننگ کریں گے, جیسے بیٹھ کے پانی پینے کا مستقل اہتمام کرنا, یا میرا وضو بہت تھرو, بہت بیوٹیفل ہونا چاہیے ود اے لاٹ آف لو. یا مثلاً ایک ہیبٹ ہے حضرت بلال کی سنت میں, ایک وضو ٹوٹا تو دوسرا, اینڈ دین فوراً 2 نفل پڑھ لیے. اٹ کین بی اینی تھنگ.
نماز کی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے جب تک کچھ اذکار نہ کر لیے. So those are things that we can develop. ہم تسبیح، تحلیل، تذکیر کے کیا کیا انتظامات. رمضان از اباؤٹ ریٹروسپیکٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پھر ایک موقع دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں انشاءاللہ ضرور یہ کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر ذوق ڈیولپ ہوتا ہے، پھر ایک کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے، پھر آپ کا مزاج بنتا ہے. مثلاً کہتے ہیں نا پڑھنے پڑھانے کا مزاج ہوتا ہے. اچھا، تو اپنے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے حفظ کا جائزہ لینا ہے تاکہ ہماری نمازیں بہتر ہوں. ہمیں سنتوں کو دوبارہ ریوائیو کرنا ہے. اور ایک چیز اس دفعہ ہم باندھ لیں، اگر ڈیئر سسٹرز، ایک چیز میں بار بار آپ سے کہتی رہوں گی، پلیز 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 نیت کر لیں. میں نے رمضان کے بعد بھی روزانہ قرآن کا جو اپنا کلاس والا نہیں، جس دن رمضان اینڈ ہو، وہ آپ کو پتہ ہے نا، لوگ تراویح پڑھاتے ہیں، وہ کوئی فریضہ نہیں ہے، نہ پڑھائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ قرآن مکمل کرتے ہیں، اٹس اے ویری کیوٹ تھنگ. وہ جب ختم قرآن ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں، اینڈ دیٹ از اے سائن کہ اینڈ نہیں ہوگا یہاں پہ، یہ پروسیس چلتا رہے گا. لیکن میں نے اور آپ نے اپنے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہمیں قرآن کا بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وی ول انشاءاللہ نیت کر لیجئے، آج کے دن ہی نیت کر لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی روزانہ تلاوت کرنی ہے. اور تلاوت یعنی آپ ایک پیج پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیجئے، پر چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ، قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا. دیکھیں پیچھے آیا 28 میں صدق کی بات کی گئی تھی نا. مستقل سچ بولتا بولتا انسان سچ کا عادی ہو جاتا ہے. It is said that for anything to become a habit, it takes 21 days. Some say it takes 40 days. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا آپ کے عادت میں نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے وہ مقام لیا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں غیبت کرنا میری عادت میں نہیں ہے، جھوٹ بولنا میری عادت میں نہیں ہے، صلاۃ و دعا پڑھنا میری عادت میں ہے، میں کیا کروں، میری ضرورت ہے صلاۃ و دعا پڑھنا. یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، شکر الحمدللہ بہت لوگوں سے، بہت لوگ بہت خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ اور مصروفیات ہوں گی، اللہ نہ کرے نیت پہ ہونی. بہت لوگ بہت سیڈ ہوتے ہیں جب قرآن کلاسز آف ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اب کیا کریں، اور بعض کو لگتا ہے کہ بریک ملا ہے، بریک ملا ہے. اچھا، اپنے آپ کو جو قرآن کے پرانے ساتھی ہو گئے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اپنے آپ کو، میں اور آپ چیک ضرور کریں. ایسا تو نہیں کہ شروع میں مس کرتی تھی قرآن کلاسز، اور اب اگر آف بھی ہو جائیں تو میں کہتی ہوں اچھا گڈ بریک مل گیا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے. تو انہوں نے پاسٹ پاسٹ گروپس یا پاسٹ کمیونٹیز یا جو پیچھے لوگ گزر چکے ہیں، پاسٹ کلانس کی مثالیں دی جو ماضی میں لوگ گزر چکے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ and Allah does not intend to wrong his servants. یہ اتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ظلم نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے کہ ظلم کریں؟ ایک تو کہا گیا نا للعبادی، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا. یعنی اگر جو عذاب پچھلی اقوام پہ آیا when they suffered the punishment, Allah did not want to punish them and ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی. اچھا، ظلم کی تو اس طرح سے بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ صرف عذاب کے معنی میں نہیں ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا جو اجر ہے وہ کم نہیں کرتا اپنے بندوں کا. Allah will not reduce reward of good deeds. Also, Allah will not increase punishment of bad deeds. اللہ تعالیٰ سزا بڑھا چڑھا کے نہیں دیتا، بلکہ رب تعالیٰ تو وہ ہیں جو نیکیوں کا اجر بڑھا چڑھا کے دیتے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم، میں تمہارے لیے پکارے جانے کے دن کا خوف کرتا ہوں. تناد نون دال واو لفظ ندا ہم کہتے ہیں نا، آواز لگانا. یوم التناد بڑا غور طلب ہے یہاں پہ. ایسا دن جس میں آوازیں لگ رہی ہیں، چیخو پکار اپنے ذہن میں لائیے. کوئی کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے. اب یہ کسے پکارا جانا ہے؟ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. جنت اور جہنم کے لوگ ایک دوسرے کو دور سے پکار کے باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے. جو امام ہیں وہ اپنے فالوورز کو پکار رہے ہیں، بیکاز لیڈرشپ تھی نا ایک.
انبیاء اپنی امتوں کے لیے واچ آؤٹ کر رہے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ پکار رہے ہیں نام کے ساتھ. آپ سوچیں 15 بندوں کی 20 بندوں کی کلاس ہوتی ہے، اور اگر کوئی سوال کا جواب نہ ہوتا تو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر میرا ہی نہ نام لے لے. اور پھر کہاں جو آدم علیہ السلام سے آخرت تک انسان ہے، اور ان کے سامنے ساری بات کھول دی جائے اور پکارا جا رہا، جیسے یہ ہوتا ہے نا یو بینگ کالڈ. اللہ نہ کرے کسی کا کوئی ایسا میڈیکل ریزلٹ آنا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے، اور پھر جب ڈاکٹر کی باری آتی ہے. سو یوم التناد، اس ایک دن میں 2 کیفیتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور قرآن کی بہترین تفسیر قرآن سے خود ہی سے ہوتی ہے، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، یا ایک حصہ دوسرے کے بارے میں بتاتا ہے. اب یہاں پر چیخو پکار یوم التناد کا ذکر ہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 108 میں ایک لفظ آتا ہے، بلکہ 2 الفاظ، الا حمسا، صرف جیسے سرسراہٹ کی آواز. اور وہاں پر خاموشی کی بات کی گئی ہے، یعنی قیامت کے دن کے کچھ سیکشنز ایسے ہوں گے، یا مومنٹس ایسے ہوں گے، یا کچھ اس میں حصے ایسے ہوں گے کہ سب جگہ خاموشی ہوگی. اوور دیر دا لینگویج از سائلنس. اوور ہیئر یوم التناد میں ایک دوسرے کو پکارا جا رہا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ 108، یوم یتبعون الداعی لا عوج لہ. That day everyone will follow the call of the caller with no deviation therefrom. اس دن ہر ایک پیروی کرے گا دائی کی، پکارنے والے کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا. And all voices will be stilled. All sounds shall humble themselves in the presence of Allah. سب اصوات، صوت کی جمع، آوازیں دھیمی پڑ جائیں گی الرحمن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی الرحمن لیا گیا. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا. So you will not hear except a whisper of footsteps, a tramp of feet، یعنی صرف پیروں کے چلنے کی آواز ہوگی اور کوئی آواز نہیں ہوگی. وہاں خاموشی ہے، یہاں چیخ و پکار کا ذکر ہے. قیامت کا دن اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، پتہ نہیں کیا کیا رنگ دکھانے والا. پھر وہ کہہ رہے ہیں یوم تولون مدبرین، when you will turn your backs and flee. جب تم پیٹھ موڑ کے تم سب بھاگو گے، پیٹھ دے کر بھاگو گے، تم برداشت نہیں کر سکو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. نام عصمت ہوتا ہے، عاصم ہوتا ہے عین صاد میم سے، بچانے والا. اس دن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. when there will be none to protect you from Allah. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حفاظت میں اپنی رکھے. وہ جو سورۃ التوبہ میں ہے نا کہ ان 3 صحابہ جن کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہیں سمجھ آ گیا کہ اللہ سے حفاظت کی کوئی جگہ نہیں مگر اللہ ہی کے پاس. اور یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ ریئلائزیشن دے دے. جب یہ سمجھ آ جائے نا کہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، no protection from اللہ but in اللہ، with اللہ، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ سے کیسے کوئی بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ ارادہ کر لے کسی کے لیے کسی سزا کا یا کسی عافیت کے ٹلنے کا، نعوذ باللہ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. The one to whom Allah lets go astray shall have no one to guide him. جس کے لیے اللہ یہ ارادہ کر لے کہ وہ گمراہ ہو جائے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے. سمجھنا یہاں پر یہ، اور آگے کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہدایت کے راستے پہ نہ آئے.
رب تعالیٰ تو نہیں چاہتے. تو انشاءاللہ آگے کی آیات اس چیز کو ایکسپلین کریں گی. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے بیکاز ریممبر یہ دور گزر چکا ہے، اور ہم ایجپٹ کے لوگوں کی بات کریں، یوسف علیہ السلام کا ٹائم پیچھے جا چکا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف نشانیاں لے کر آئے علیہ السلام. یعنی مصر کے لوگوں کو ڈائریکٹ بتایا جا رہا تھا نا، رجل مومن بول رہے ہیں. یوسف علیہ السلام came to you with clear signs. یہ کون سے clear signs تھے؟ کچھ کا خیال ہے کہ ان کو جو سچے خواب آتے تھے وہ ان کا بہت بڑا clear sign تھا. and other signs he had. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو تم ان کے لائے ہوئے پر شک ہی میں رہے، تم شک ہی کرتے رہے. Yusuf came to you with clear signs, but you always remained in doubt. مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، concerning what he brought. اور اس کا مطلب ہے یہ جو شک کا بیج ہے نا، یہ ان کے انسیسٹر سے چلا آ رہا تھا. جنریشنلی، نسل در نسل یہ شک میں مبتلا تھے. کئی دفعہ کسی کے بھروسے کو ختم کرنے کے لیے، راہ سے ہٹانے کے لیے بس شک ہی کافی ہوتا ہے. ایک دفعہ شک آ جائے تو دل سے اسے نکالنا بہت مشکل ہے. لاکھ کوئی اور کہتا رہے کہ وہم نہ کرو، شک نہ کرو، انسان کے اگر دماغ میں ایک دفعہ آ جائے نا تو بس آ جاتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ کا بگننگ کا پارٹ یہ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک بھی ریب، بے چین کرنے والا شک. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حتیٰ اذا حلقہ، یہاں تک کہ جب وہ انتقال فرما گئے، یعنی یوسف علیہ السلام. اینڈ وین ہی ڈائڈ قلتم، تو تم سب نے کہا، یو سیڈ، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب اللہ ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا. پیپل آف ایجپٹ تھاٹ کہ اب کوئی رسول نہیں آنے والا. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف و مرتاب. اب ان کی پھر کوالٹی آ رہی ہے. دو تفاسیر آتی ہیں کہ حتی اذا حلق قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا. اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان کو بڑی، جب یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو انہیں بڑی شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے اس نبی پیغمبر کا انکار کیا اور ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، تو اب تو سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجنے والا ہے. یہ ایک تفسیر ہے. That it was out of regret. They regretted after the Rasul, which is Yusuf alayhi salam, had left because of realization of their fault. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ بڑا خوش ہوئے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے کہا اب یہ چلا گیا، اب نہیں کوئی رسول آئے گا. اور they were thankful, happy, delighted, relieved that the Rasul علیہ السلام has gone, نعوذ باللہ. اب اس پہ آتے ہیں، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف و مرتاب. پہلے مسرف کے ساتھ دوسرا ایٹریبیوٹ شامل کیا گیا تھا جی، کذاب کی بات ہوئی تھی آیت 28 میں. یہاں مرتاب، شک کرنے والے کی بات ہوئی ہے. اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا یا گمراہ کر دیتا ہے کسے؟ جو مسرف ہے، حد سے گزر جاتا ہے، the ones who are transgressors، اور مرتاب the one who is doubtful. اب یہاں ریب آیا ہے، پیچھے شک آیا تھا نا، شین کاف کاف روٹ آیا تھا. مرتاب ریب سے ہے، ڈاؤٹ دیٹ کازز ریسٹلیسنس، بے چینی ہو کیونکہ آپ بلیو نہیں کر رہے ہیں کسی چیز میں. اللہ تعالیٰ نے یدل اللہ کے بعد کوالٹی بتائی ہے، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ یہاں پہ سمجھیے. یہ لنک آپ کو ملے گا آیت نمبر 34 اور 35 میں. so both are extremely important. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. Those who dispute the revelations of Allah having no authority vouchsafed to them. یہ کون سے لوگ ہیں جو مسرف اور مرتاب ہیں؟ وہ جو اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی ایسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں جو انہیں دی گئی ہو یا جو انہیں ملی ہو. یعنی کوئی دلیل ہے نہیں، اس کے باوجود اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے that is being astray or not being on the right path, is it predestined? So are we discussing determinism کہ پہلے سے determined کر دیا گیا، پہلے سے تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کی مرضی ہے، ان بیچاروں کو ہدایت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ رب ہیں،
مالک کائنات ہیں، ان کا کلام ہے. وہ صرف کذالک بھی یہاں لکھ سکتے تھے، وہ صرف کذالک یضل اللہ پہ آیت ختم ہو جاتی، پر من ہوا مسرف و مرتاب کیوں بتایا گیا ہے؟ اور پھر آگے کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، جبکہ ان کے پاس they don't have any reason to do so, they don't have any proof, they don't have any authority، کوئی سلطان نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ گمراہ جانے دیتا ہے اللہ، مگر ان لوگوں کی اپنی کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی راہ پہ پھر جم جاتے ہیں. وہی ذوق والی بات ہے نا، ان کا ذوق ڈیولپ ہو گیا ہے جھوٹ کا، حق کو جھٹلانے کا، وہ اس راستے پہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیوچر تو جانتے ہیں نا، رب تعالیٰ کی رضا نہیں ہے اس میں، خوشی نہیں ہے اس میں، لیکن رب تعالیٰ انہیں گمراہی میں جانے دیتے ہیں، پھٹکا دیتے ہیں. پھر وہ جو روڈز ہے نا، آپ نے یہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا، ماشاءاللہ ہم سب جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. سو اٹ سو ہیپنس دیٹ سم ٹائمز یو آر لوکنگ فار این آنسر اینڈ اف یو کلوز ٹو دا قرآن، آپ کا ایک تعلق بندھا ہوا ہے، آپ کو کئی دفعہ جواب کہیں سے قرآن سے مل جاتا ہے. یا آپ کہتے ہیں میں اس چیز کے لیے نا کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور یہ پتہ نہیں، کئی دفعہ ایسے ہوا ہے، میں سوچتی رہ جاتی ہوں کہ وہی آیت ایک کسی شخص نے مجھے بتائی، پھر وہی آیت ریل میں آ گئی، پھر وہی کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دی، پھر وہی کوئی مجھے پھر بول رہا ہے، تو پھر میں بیٹھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ آپ یہ والی آیت میری نظر کے سامنے سے بار بار کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا آپ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سیکھنا تو پڑے گا نا. اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا، وہ بار بار ایسے کام کر رہے تھے جس سے وہ اس رستے سے دور جائیں گے، دور جائیں گے، دور جائیں گے. یہ ڈیسیشن ایونچولی ہماری ہوتی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ بندہ یا تو چلتا جائے یا اس سے ہٹتا چلا جائے. مومن جو ہے نا، وہ نیکی کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا مزاج ہی نہیں بن جائے کہ نیکی اسے اچھی لگنے لگے، اس کو اچھا لگنے لگے وہ جو اسے ایک زمانے میں نہیں شاید اچھا لگتا تھا، اسے دین کے احکامات اچھے لگنے لگے، اسے لمبی نمازوں میں مزہ آنے لگے. ایک مثال ہے. اٹس دا سیم ود ڈس بلیورز. مومن کو پھر ایک وقت، اور یہ اللہ ہم پہ وہ وقت لائے، ہمیں بدی بری لگنے لگے. یو نو سم تھنگ it makes you uneasy inside when it's something that Allah doesn't like. اور ہمیں خوشی ملے ان کاموں میں جو دیکھنے میں بڑے سادے سے کام ہوں، جو اللہ کی رضا کے کام ہے نا. تو یہاں ڈس بلیورز کی کوالٹیز بتائی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور یہ لفظ مقتن آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، کبر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا. Such an attitude is disgusting in the sight of Allah and of the believers. اب یہاں بہت بڑی بات ہے. ایک تو مقتا آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، یہ وہ نفرت ہے جس میں بیزاری ہے، دوسرے کو مطلب دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے. یہ بات اللہ کے نزدیک اور ایمان لانے والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی ہے. یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نمبر 1 ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ الذین آمنو کو بھی کسی سے مقتا والی فیلنگ ہو سکتی ہے. ایمان والے کوئی سپر ہیومن نہیں ہوتے کہ اگر بہت بھی ظلم ہو رہا ہے تو کبھی کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوگی. اینڈ پرٹیکولرلی they save their maqta for somebody who's harming the cause of deen. وہ اپنی ذات کے لیے اتنا ناراض نہیں ہوتے یا لوگوں سے ریپیل نہیں ہوتے یا ڈسگسٹ نہیں ہوتے، لیکن جب دین پہ بات آتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. رجل مومن کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے عرصے سے خاموش تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ اسے قتل کر دوں تو وہ کھڑے ہو گئے. دوسرا بڑی پیاری بات ہے، کہیں کہیں ایسے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی چیز یا عمل یا اس کے ساتھ کسی اور کو شامل کرتے ہیں. مثلاً سورۃ الاحزاب میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب وہاں فرشتے اور اللہ تعالیٰ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں ساتھ آیا. یہاں پر ہیٹرڈ، ڈسگسٹ، جو نفرت ہے، جو بیزاری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہے اور مومنین کے نزدیک بھی. اس کا مطلب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو اہمیت دے رہے ہیں. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. کوالٹیز کی لسٹ بناتے جائیں ذہن میں، مسرف، کذاب، متکبر، جبار. پھر یجادلون فی آیات اللہ، یعنی یہ جھگڑا بھی کرتے ہیں، بھٹکے ہوئے بھی ہیں،
نبیوں کو بھی جھٹلاتے ہیں. Thus Allah seals up the heart of every arrogant transgressor يَتْبَعُ تَبَعَ. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے. تو سمجھ ہمیں ان تمام 2-3 آیات جو ہیں ان سے یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کے بندے غلط راستے پہ چلے جائیں. بندوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر غلط راستے پہ جاتے ہیں تو رب تعالیٰ دروازے بند کر دیتے ہیں ان پر. لیکن کوئی کسی بھی وقت موت سے پہلے، موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے اگر حق بات پر پلٹ کر آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے. جیسے ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ جس تک میرے نبی ہونے کی بات پہنچ گئی، یعنی اینی نان مسلم، اسے سمجھ آیا اور وہ پھر بھی نہیں حق کی طرف آیا. And certain ahadith specifically talk about Christians and people of the book. تو پھر اس کے لیے کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے. ریسٹ ان پیس والے کوشچن پہ ہم کلیئر ہیں. So you're not being cruel, okay? You are doing what the Quran directly is telling you or not to do. So how do you condole them? You say so sorry for your loss. And آپ جو زندہ ہیں ان کے لیے ہدایت کی، صبر کی، وہ ساری دعا کریں. لیکن جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، مطلب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سگے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہی والی بات ہے نا، جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے تو پھر ہم چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہ والی چیز نہیں کرنی چاہیے. عقیدے کے معاملے میں نا بندہ کمزور نہ پڑے، وہ ایک خطرناک ایریا ہے. گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک معاف کرے، لیکن یہ جو عقیدے کے معاملے میں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، we have to be very very careful. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.